اب قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو، تو پھر ایک کام کیجئے، وہ سب سے بہترین کام ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میری طرف لوٹ کے چلے آؤ، اس نے کہا میرے مصطفیٰ کریم کی دہلیز کی طرف چل پڑو، میں تجھے وہاں ہی معاف فرما دوں گا۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اگر انسان مقام مصطفیٰ میں کی طرف چل پڑے، ظلم کر پڑے اپنی جان پہ، تو پھر بھی رب اس کو کہتا ہے کہ تو میرے آقا میرے حبیب کی طرف چلے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو، تیری ساری رنجشوں کو، تیری ساری باتوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ وہ ایک گہرا وقفہ کا رہا ہے۔ یہ تو ہمارا دستور جانتے ہیں جو پرانے خادم ہیں، ہم نے تو آنکھ کھولی تو تاجدار ختم نبوت کی بات کی، ہمارے باپ دادا نے تاجدار ختم نبوت کی بات کی۔ ہم نے نہ تو اسے ربیعوں میں بیچا اور نہ بازاروں میں بیچا، بلکہ لوگوں کے سینے کے اندر حضور کا عشق ڈال کر قبر میں بس حضور کے چہرہ کو دکھانے کی دعا فرمائی ہے کہ حضور کے چہرے کی پہچان ہو جائے۔ یہی ایک بہت بڑا گیپ 2016 سے لے کر 2020 تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنسیں ہوئی اور ان میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ کچھ لوگ آپ کو میرے دائیں بائیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اگر ایمان ہی کا عمل نہ ہو سکے تو ان بے ایمانوں کو لے کر کیا کرنا ہے؟ ہماری محبت کسی دولت مند سے نہیں، کسی خدمتگار سے نہیں، کسی محبت میرے والے سے نہیں، ہماری محبت اسی سے ہے جو آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہے۔ ہماری سارے رشتے کہتے ہیں سو ساگ سنگتے ویکھے وت نترا پئیاں جنہ باجوں ایک پل نہ گزردہ سی اج شکلاں یاد نہ رہیاں۔ ایسے لوگ جن کے لیے زندگی انسان نچھاور کر دیتا ہے، لیکن وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ سب جدا ہو جائیں گے، اپنے پرائے سارے جدا ہو کے جائیں گے، وہ رشتے تعلق سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن تیسرے سوال میں آمنہ کا لال ہی کام آئے گا۔ اس لیے میں آپ کو دربار علیہ بلاوڑہ شریف کا نہ تو کہتا ہوں کہ میری مریدی میں کمال ہے، نہ کہتا ہوں میری خادمی میں کمال ہے، نہ میں کہتا ہوں کہ میرے قریب یا میرے پاس بیٹھنے سے کمال ہے۔ میں آپ کو کمال کا اور لاجواب راستہ دکھا رہا ہوں، وہ صرف آپ تاجدار ختم نبوت کے سپاہی بن جائیں، یہ آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی ٹھیک کر دے گا۔ اور دیکھا ہوگا کہ آپ نے جب کشمیر کی طرف ہم چلے تو ہزاروں کا ایک جمع غفیر تھا، جس راستے سے گزرتے تھے تو سروں کا سمندر نظر آتا تھا۔ ہماری اپنی بات ہوتی تو اپنی بات کر کے چلے جاتے، لیکن بات آمنہ کے لال کی تھی، خاتم النبیین کی بات تھی، یہ پیغام ہم نے پہنچانا تھا۔ اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا فرقہ، ایک ایسا شیطان کی اولاد اسے کہا جائے، ایسا فرقہ اٹھا کہ جس کو یہ خطرہ پڑ گیا اگر یہ مزید آپس میں اتفاق و اتحاد کی اس درخت کو سنبھالے رکھے تو ایسا میٹھا پھل اس کے اندر سے اگے گا، ایسا میٹھا پھل اترے گا کہ پوری دنیا میں کوئی قادیانی نہیں رہے گا، جہاں بھی ہوگی یہ آواز بلند ہوگی تاجدار ختم نبوت۔ پھر انہوں نے لوگوں کو مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے دربار علیہ بلاوڑہ شریف کے بارے میں اپنی پیشن گوئیاں کی، ان کی وجہ کیا تھی، ان کے پیچھے وہ جانتے تھے، دم اور دعا میں وہ سبھی لوگ شریک تھے، لیکن تکلیف اس وقت ہو گئی جب آمنہ کے لال کی بات ہو گئی، کیونکہ وہاں سے ان کی روٹیاں اور ان کی وہ ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ تاجدار ختم نبوت کی بات کرنے کے لیے کوئی حلالی خون ہونا چاہیے۔ اگر کربلا میں تاجدار ختم نبوت کا علم بلند کیا حسین پاک میں تو وہ علی کا خون حلالی خون تھا۔ اس لیے آپ میرے خادم ہیں، میں آپ کو یہ ترتیب دیتا ہوں۔ پھر کوشش کی پنجاب کی طرف چلے، پاکستان کی طرف چلے، جب فیصل آباد کی عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جس میں لاکھوں عاشقان مصطفیٰ نے
सीने के अंदर क्या दिल की धड़कनों के अंदर ताजदार ख़त्म नबूवत की बात की, फिर बर्दाश्त नहीं हुआ और एक बार फिर कोशिश की कि किसी तरीके से ये काली ज़रब लगाई जा सके, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। बस यही उन्होंने कोशिश की कि पूरे तरीके से एक ऐसी काली ज़रब लगाई जाए ताकि ताजदारे ख़त्म नबूवत की बात करने से रोका जाए और बारहा ये पैगाम किया जाए, हम ना तो आपके दम के ख़िलाफ़ हैं, ना तो आपकी करामतों के ख़िलाफ़ हैं, ना ही आपकी इन बातों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जो चुभने वाला खंजर था वो ताजदारे ख़त्म नबूवत की बात थी। इसलिए बहुत सारे लोग आपकी आंखों से उजल हो गए। याद रख लीजिए, उन रिश्तों को करोड़ बार टूटें, वो रिश्ते करोड़ बार छूटें जो ताजदार ख़त्म नबूवत की मोहब्बत से दूर ले जाएं। क्योंकि अगर कब्र में भी हमारी बख्शिश करानी है, जान छुड़ानी है, तो वो सिर्फ आमना के लाल हैं, और हशर में भी अगर जान छुड़ानी है वो ताजदार ख़त्म नबूवत है। ये पैगाम खादमों को आज ये वक्त आ चुका है, आप तक, आपकी समातों तक कि हुजूर से मोहब्बत ही कामल ईमान की निशानी है। आज अपनी सफ़ों के अंदर जुर्रत पैदा करें और याद रख लीजिए कि मेरा ख्याल है 300 साल हो चुके हैं हमारी नस्ल को। 300 साल में न तो हम सियासत की तरफ गए, न लालच की तरफ गए, न दुनियादारी की तरफ गए, बल्कि पूरी दुनिया में हुजूर की मोहब्बत फैलाते रहे और लोगों को रब से शफा लेकर देते रहे। एक छोटा सा पैगाम, वो कहते हैं कि माना है इस चमन को या रसूलुल्लाह हम सैर गुलशन न कर सके, कांटे तो कुछ चुन लिए गुजरे थे जिधर से हम। इनकी तकलीफ इंटरनेशनल लेवल पर है, लोकल पे नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये दिसंबर का महीना ख़त्म हुए जा रहा है, कुछ दिन बाकी हैं। अब अगर तारीख उठाकर देखें, तारीख इंसानियत उठाकर देखें, तो कोई ऐसी जगह नहीं है, ऐसी आपको जगह ना मिलेगी कि जब कोई किसी का, अगर हमारी ईद हो तो उस वक्त किसी और बंदे का जिक्र हो तो हमें कितनी तकलीफ होगी। लेकिन आज मेरा ख्याल है 7 साल हो चुके हैं, इंशाल्लाह इस बार भी कुछ करेंगे। 7 साल हो चुके हैं जब लोग इंग्लैंड के अंदर हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं, नया साल बनाते हैं, तो उस वक्त बस हुजूर के ग़ुलाम नए साल की बात नहीं करते। फिर भी मैं ताजदारे ख़त्म नबूवत की बात करता हूँ। दियारे गैर में भी जाकर हुजूर की मोहब्बत की बात की। वजह क्या थी? वजह ये थी, ये मेरा कमाल नहीं था, ये हुजूर की शफ़क़त है, ये करम है। जो हुजूर की बात करता है उसकी पुश्त पे हुजूर का हाथ होता है, और जो ताजदार ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ बात करता है उसकी पुश्त पे शैतान का हाथ होता है। इसी जो ये खादम आए हैं, बस आज अपनी सफ़ों के अंदर इताअत पैदा कर दो। ये यकीन कीजिए तुम्हारी दुनिया में भी इज़्ज़तें होंगी, मौत भी इज़्ज़त से होगी, और हशर में भी आपको इज़्ज़त से बख्शा जाएगा। इताअत पैदा कर दो। ये यकीन कीजिए तुम्हारी दुनिया में भी इज़्ज़तें होंगी, मौत भी इज़्ज़त से होगी, और हशर में भी आपको इज़्ज़त से बख्शा जाएगा। जो हुजूर की ख़त्म नबूवत की बात कर रहा है, अपने दिलों के अंदर अपने फतूर, अपनी जंग और अपनी लड़ाई ख़त्म करके आज ये ईमान और इकरार से कह दीजिए कि हमारी ज़ाती बातें उस तरफ और ताजदारी ख़त्म नबूवत की मोहब्बत सबसे पहले होगी। और दरबार के जो खुदाम हैं, अब ये मेरा पैगाम है, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग हैं जिन तक ये पैगाम पहुंच नहीं सकता था। बहुत सारे ऐसे मुरीद हैं जो आते थे, शफा पा के चले जाते। एक बगोली सी औरत जिसको कोई न, जिसके पास ना इंटरनेट है, न जिसके पास कोई ऐसा राब्ता है, किसी बहुत दूर गाँव में बसती है, वो आई बीमार थी, किसी मर्ज़ तकलीफ में थी, कोई हाजत लेकर आई, ठीक हो गई। अगर जाते जाते किसी शैतान ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया या उसके सामने वो बात कर दी, भला वो क्या जान सकती थी। इसलिए जो खादम है, इनको पैगाम है कि आप कोशिश करें अपनी जगहों पर बिखर जाएं, और ये ताजदार ख़त्म नबूवत का पैगाम हमने पाकिस्तान या कश्मीर में नहीं देना, बल्कि वहाँ तक पहुँचना है
جہاں تاجدار ختم نبوت کے منکر موجود ہیں، ہر منکر کے سینے کے اندر یہ خنجر چبا کر یہ آواز بلند کرنی ہے، تاجدار ختم نبوت۔ یہ بات آپ کے جذبات تک نہیں بلکہ احساسات تک نہیں، اور آپ کو سب سے بڑی مبارک ہو کہ آپ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے مرید ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ وقت کتنا گزرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا ٹائم گزر چکا ہے، لیکن کوئی شخص ہمت نہیں کر سکا۔ اگر آپ اس کی ڈیپلی دیکھا جائے تو یہ میری بات نہیں، یہ حضور کی بات ہے، یہ ڈیوٹی ان کی لگائی ہوئی ہے۔ کتنا وقت بیت چکا، لیکن آج تک ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہمیں اس چیز کی پہچان نہیں کون سا محمد رسول اللہ کون سے طریقے سے پڑھا جائے، لیکن یہ حضور کی نگاہ شفقت تھی، یہ ان کی مہربانی تھی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے اللہ نے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے کروایا۔ آج پورے پاکستان کشمیر میں جب کلمہ پڑھا جائے گا تو آگے خاتم النبیین ضرور لکھا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے اپنی عزت نہیں بچائی، ہم نے حضور سے محبت کی ہے۔ اس لیے کہ میں کہتا ہوں کروڑ بار مجھ پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، اٹھاؤ، لیکن جہاں آمنہ کی لال کی بات آئی وہاں ہماری جان کیا، ہمارا خون بھی حاضر ہے۔ اس لیے آج اپنے دل و دماغ میں یہ یاد رکھیں، یہاں سے دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جلتی ہے، اور دوسرا اللہ بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے۔ میرا خیال ہے بہت سارے خدام یہاں موجود ہوں گے جو جانتے ہیں کہ وہ گوئی کے مقام سینی پر وہ کتنا مشکل راستہ تھا، وہ کتنا تکلیف در راستہ تھا۔ اس علاقے میں تقریباً 70% قادیانی بستے ہیں۔ جو میرے قافلے میں شمار تھے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایسے لگتا تھا کہ ایک بار نئی دنیا آئی ہے، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے بعد حضور کی بات کی اور دم کیا تو ان کا سب سے بڑا جو قادیانی تھا، مولوی تھا، جو ان کو سمجھاتا تھا، اسی نے منہ میں گر کر پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ ساتھ ہی تھے، مجھے جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، کیونکہ ہم سچے نبی کے ماننے والے ہیں، اور جھوٹا نبی ہو نہیں سکتا۔ کوئی حضور کے بعد نبی ہونے کا تصور خیال بھی کر جائے کسی کے بارے میں، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہمت اور جستجو کے اندر، طاقت کے اندر دیکھیں، حضور کی ختم نبوت کا پیرا جو ہے وہ جنات نے بھی دیا ہے۔ حضور کی آپ کو بڑی ایک عجیب سی بات، آپ کی سماعتوں کی نظر، اور حضور کی ختم نبوت مخالفت جو ہے وہ کافر شیطانوں نے بھی کیا ہے، جن کو مارنا ہماری ڈیوٹی ہے، جو انسانوں سے آزاد کرانا ڈیوٹی ہے۔ مکے کا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ مکے میں ایک شخص تھا، اس کا نام ولید تھا، اور اس کے پاس جو بت تھا وہ سونے کا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا، آپ کی سماعتوں کی بات بالکل غور سے سنیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ شیطان اگر بتوں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی مولوی پجاری نے مل جائے تو اس کو بھی یہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب اس نے کیا ہوا کہ حضور کی ظاہری اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں وہ شخص اس بت کی پوجا کرتا تھا، اور وہ بت سب سے مہنگا تھا۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ بت کے اندر چمش پیدا ہوئی، اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، حرکت پیدا ہو گئی، اور حرکت پیدا ہوتے ہی وہ بت بول اٹھا، اور وہ بت تاجدار ختم نبوت کے خلاف تھا۔ بول اٹھا اور کہنے لگا، نعوذ باللہ، اپنی زبان سے، یا اس کے اندر جو شیطان تھا، بت جو تھا، وہ حضور کی شان میں گستاخی شروع کرنے لگا اور کہنے لگا میں تمہارا سچا خدا ہوں۔ اتنے میں جب ولید کو پتہ چلا تو کفار مکہ کو، منافقین مکہ کو اکٹھا کیا گیا۔ انہیں کہا، ایک دعوت کی گئی کہ آپ سارے آئیں، او میرا محبوب بولا ہے، میرا خدا بولا ہے، اور اس نے یہ گواہی دی ہے۔ اتنے میں کافی لوگوں کو اکٹھا کیا گیا،
اور پھر حتیٰ کہ یہ خبر پہنچتے پہنچتے حضور کے صحابہ، حضور سے محبت کرنے والوں تک پہنچا اور ایک بڑا مجمع لگایا گیا۔ دیکھیں سمجھ کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، حضور کو بھی دعوت دی گئی۔ اتنے میں جب اس بت نے کہنے لگا کہ یہ میرا بت جو ہے یہ کہتا ہے بتوں کے اندر پوجا کرو، حضور کے بارے میں بے ادبی کر رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، نبی ہو نہیں سکتے۔ اتنے میں جب محفل کا اہتمام کیا گیا تو بت کے سامنے رکھا گیا، اور جب بت کو سامنے رکھا گیا تو اس نے کہا میرے خدا بول کیا ہوگا؟ تو بت پھر اسی حرکت میں آ گیا، حرکت میں آ کر کہنے لگا کہ ہے کفار مکہ، تم نہیں جانتے ہو کہ یہ خاتم النبیین ہے، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے اگر کائنات پوری پیدا کی ہے تو صرف حضور کی خاطر، ان کی خاطر پیدا کی ہے۔ جو ان کے راستے پہ چل پڑے گا وہ جنت چلا جائے گا، اور جو ان سے باغی ہو جائے گا وہ جہنم چلا جائے گا۔ اتنے میں ولید کو غصہ آیا اور اس نے بت کو توڑ ڈالا، اور توڑنے کے بعد کفار مکہ کو بری شکست ہوئی۔ ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھ کر صحابی رسول بن گئے، ایمان کی حالت میں داخل ہو گئے۔ حضور فاتحانہ طور پہ جا رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سبز پوش، تازہ خون تلوار سے لگا ہوا، اپنے چہرے کو دوسری طرف رخ موڑا ہوا کھڑا تھا۔ جو ہی حضور اس کے قریب سے گزرے، حضور کو کائنات کی ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے مصطفیٰ جان رحمت، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، حضور کی عزتوں کا وعدہ میرے رب نے فرما دیا ہے۔ صرف وہ ہماری محبت دیکھ رہا ہے، ہماری کوشش دیکھ رہا ہے۔ جب وہ سبز پوش کے پاس گزرے تو اس نے حضور کو ادب سے سلام عرض کیا، اور سلام عرض کر کے کہنے لگا حضور میں آپ کا غلام ہوں، اور میں جن ہوں، اور میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا۔ حضور نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے کہا کہ کچھ دن پہلے ایک ہمارے ہی ٹولے کا جن کو کفر کی دنیا میں چلا گیا، منافق ہو گیا، اور جو ولید نامی انسان کے بت کے اندر جو بولا تھا وہ ہماری ایک برادری کا منافق ہو گیا، کافر ہو گیا، اور اس نے لوگوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے اس بت میں داخل ہو گیا، اور اس کئی دنوں سے آپ کی بے ادبی کر رہا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ تو مجھے خبر لگی، میں کسی وادی ایمن میں تھا، کہ بہت دور تھا، میرے رشتہ دار، میرے قریب کے دار، آپ کے غلام میرے پاس پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ تم جلدی آؤ اور اس جن کا علاج کرو، اس شیطان کا علاج کرو۔ جب میں وہاں سے اڑا اور سیدھا، جب اس نے پورا مجمع اکٹھا کیا، اور جو ہی مجمع اکٹھا کیا تو دوبارہ اس نے شیطانی کی کوشش کی، تو میں نے تلوار سے اس کا سر قلم کر کے خود اس بت میں داخل ہو گیا، اور خود داخل ہو کر آپ کے بارے میں جو بات کی ہے حضور، وہ میں ہی آپ کا غلام تھا جو اندر سے بول رہا تھا۔ حضور نے اسے دعا دی اور کہا تو بھی جنت جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں جب ان کفر والے جنات کو مارتے ہیں تو پھر یہ لوگ مختلف لوگوں کے دماغوں میں داخل ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو تاجدار ختم نبوت غلام ہیں وہ پکی اور سچی غلامی کا اقتدا کرتے ہیں۔ اس لیے تاجدار ختم نبوت کی بات تو جنات نے بھی کی ہے، ہر چیز نے کی ہے، اور جس نے بھی چیز کی ہے اس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے ارد و غور میں کہیں آپ دیکھتے ہوں گے، کوشش کرتے ہوں گے کہ بڑی مثال دے دے کر بڑے طریقے، کوئی کہتا ہے دم کیسے ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے پھوکیں کیسے لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا چمچڑی چمگیدڑ بولے دانو نو لگنا سورج کلونا کی قدر مصری جانن یوسف کتنا سونا۔ بات یہ ہے کہ چمگادڑ کے سامنے دن کا اجالا رکھ لو، اس کی آنکھیں بند ہیں، اس نے دیکھنا ہی نہیں ہے، اس نے سورج سے ضد کر بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ آج سے یہ ہمت اور اعتقاد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس ماہ کی 26 تاریخ کو 11ویں شریف کل سیدہ میں تمام خدام کیا تمام زائرین ساروں کو یہ حکم ہے کہ آپ اس 11ویں شریف میں تشریف لائیں، اور حضور غوث پاک کی 11ویں شریف ہے، اب ضرور آپ کی حاضری اپنی پوری کریں، اور آج سے یہ ہمت ارادہ کر لیں یہ ساری زندگی۔ دیکھیں ہمیں کسی نے ماں کا ادب بتایا،
وہ بھی حضور ہیں. ہمیں باپ کا ادب بتایا وہ بھی حضور ہیں. ہمیں بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، کوئی بھی رشتے بتائے تو ان رشتوں کی بنیادی وجہ حضور ہیں. اگر ہم ان سارے رشتوں کو کتنا بھی اپنے ساتھ رکھیں، جب تک آمنہ کی لال کی بات نہیں ہوگی تو نہ رشتے یہ قبر میں کام آئیں گے اور نہ حشر میں ہمیں کام آئیں گے. اس لیے آپ جو خدا میں آج ارادہ کر لیں کہ ہم آج سے بعد تاجدار ختم نبوت کے سپاہی ہیں، اور یہ میرا پیغام پوری دنیا میں آپ کا ہو. یہ میری امانت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے پہنچانا ہے. اور یہ امانت کو خیانت کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے. حضور ہم سے کتنا محبت کرتے تھے. حضور کے ظاہری دنیا میں 3 دن باقی رہ چکے تھے. انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا میرے صحابہ، قیامت تک یہ میری امانت ہے، قیامت تک جو میرا امتی آئے گا اس کو میرا سلام کہتے جانا. اگر حضور نے اپنے صحابہ کو کہا کہ قیامت تک کوئی امتی آئے میرا تمہیں ملے تو یہ میرا ان کو سلام کہتے جانا. اگر حضور ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر آج اس یقین سے، اس محبت سے کہ یقین کیجئے کہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے باغی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے قادیانی ہوتا ہے. اور قادیانی 100% ہم نے بہت سارے لوگوں کو اس لیے چھوڑا گیا کہ ان کی بیگ کے پیچھے وہ لوگ موجود تھے. آمنہ کے لال سے محبت نہیں تو پھر کون سا کلمہ ہے، کون سا؟ رب تو کہتا ہے کہ کائنات پوری کہہ دے. اب پڑھیں ترجمہ قرآن کا تو میں اکیلا نہیں ہوں، لیکن اے مصطفیٰ کریم، اے مصطفیٰ جان رحمت، اگر آپ کہہ دیجئے تو میں پھر اکیلا ہوں. میں واحد خدا ہوں. اس لیے آپ نے آج کوشش کرنی ہے کہ دیکھنا ہے فلانا کہاں گیا، وہاں کہاں گیا. جہنم جانے والے جہنم چلے گئے اور جنت جانے والے جنت چلے گئے. اس لیے یہ انشاءاللہ تعالی مشن ہم نے شروع کرنا ہے. اس کو بالکل طریقے سے شروع کرنا ہے. جو اپنی نیت ارادے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آخری دم تک وفا کرنی ہے، علالی خونی وفا کر سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ہم صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کی اولاد سے ہیں. ہم نے وہاں بھی تاجدار ختم نبوت کی بات کی ہے جہاں لوگ اونچا سانس بھی نہیں لیتے ہیں، ادھر بھی ختم نبوت کی بات کی ہے، حضور کی بات کی ہے. اس لیے کہ ڈرنا کیا ہے، کیوں ڈرنا ہے؟ ڈرنا اس سے ہوتا ہے جو باقی رہ جانا. اس جان نے تو جانا ہی ہے، آج کی جائے کل چلی جائے، کل کی جائے آج چلی جائے. اگر یہ حضور پہ وار ہو جائے تو اس سے بڑی کیا اور بات ہے. اس لیے آج ذرا میں آپ سے محبتوں کا یہ ارادہ ہے کہ جنہوں نے یہ عقیدت، ہاں مجھے چھوڑ دینا، مجھے کوئی غم نہیں ہے. اس لیے نہ تو میں پیری اور مریدی کے چکر میں ہوں. اگر پیری اور مریدی کے چکر میں ہوتا تو کہتا جو کچھ سارے ٹھیک ہیں، لیکن حضور کی محبت سینے سے نہیں نکالنا. کیونکہ جو حضور کی سے بے وفائی کرتا ہے ان سے اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور محشر میں بھی اسے ذلیل کرے گا. اب انشاءاللہ تعالی میری بہنیں بیٹھی رہیں گی. اب جو ختم نبوت کے سپاہی بننا چاہتے ہیں ذرا اٹھ کر تاجدار ختم نبوت کی آواز بلند کریں. جو ختم نبوت کے سپاہی بننا چاہتے ہیں اور آج دربار علیہ بلاوڑہ شریف کے خادم بننا چاہتے ہیں، ذرا ہاتھ دونوں اٹھا کر یہ اپنے اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ تیرے حبیب کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت. غلامی رسول میں، غلامی رسول میں دونوں ہاتھوں کو جتنے بلند ہو سکتے ہیں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے، 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 ہم اپنے نبی کے
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، دربار عالیہ بلاوڑا شریف۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اور حضور سے کے وسیلے سے آپ کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے اور محشر میں بھی عزت سے آپ کی بخشش ہو۔ آپ تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہوں پر۔ ابھی انشاءاللہ تعالی دم کا سلسلہ اور اس کے بعد جو خادم آئے ہوئے ہیں ان سے ایک نشست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بس کافی مریض زیادہ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف میں ہیں، اس لیے دم اور دعا کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی دوسرے سسٹم کا ہونے والا ہے۔ آپ بڑی محبتوں سے آئے ہیں، بڑی چاہتوں سے آئے ہیں، بڑی الفتوں سے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے پاکستان سے لے کر کشمیر کے ایک کونے کونے کے اندر تاجدار ختم نبوت کی محفل کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ان قادیانیوں کو اور جو ان کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر کوئی تاجدار ختم نبوت ہے فقط وہ آمنہ کے لال ہی ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ارادہ ہے۔ ہمارے سینے کے اندر جب تک دم میں دم ہے، اس کے ہر سانس کے اندر حضور کی محبت اور وفا ہی نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے ہم پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ آپ خادم بڑی محبتوں والے ہیں، بڑی چاہتوں والے ہیں، لیکن میں آپ کو پھر پیغام دے دوں، میرے اس ختم نبوت یا حضور کے عشق کے پیچھے نہ تو کوئی سیاست ہے نہ کوئی لالچ ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ میں نے 22-23 سال سے ٹھنڈی راتوں میں کھڑا رہا ہوں، گرم دنوں میں کھڑا رہا ہوں۔ میں نے کبھی دعا میں نہیں مانگا کہ مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے وہ چیز مل جائے۔ میں نے رب سے ہمیشہ مانگا، اے اللہ جب سب مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، قبر کی اندھیری رات ہو جائے گی، کوئی اپنا پرایا نہ مجھے ملے گا، وہاں آمنہ کے لال کی چہرے کا بس دیدار ہو جائے۔ میری پوری جوانی کی پوری زندگی کی محنت فقط حضور کی محبت ہے۔ اس لیے جو دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے محبت کرتا ہے پہلے وہ تاجدار ختم نبوت کا غلام بنے گا، حضور کا غلام بنے گا۔